بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا وشدة الفتن بنا. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. موجودہ حالات میں میرے اپنے جو جسمانی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، اس کا مجھے ممبر سے بیان کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن صرف اس لیے پہلی تقریر میں نے بیان کیا کہ ان مسائل کی وجہ سے جو مومنین کرام سے میرا رابطہ ماہ رمضان میں کٹا رہتا ہے تو غلط فہمی پیدا نہ ہو، دل میں خیال نہ آ جائے کہ مولانا بہت بڑے ہو گئے ہیں، بہت مغرور ہو گئے ہیں، بہت بد اخلاق ہو گئے ہیں، باہر جانے کے بعد بدل گئے ہیں، ہم کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. پیغمبر نے ایک ہی جملہ کہا تھا نا، اپنی بیوی جناب صفیہ کے ساتھ مدینے کی ایک گلی میں کھڑے. جناب صفیہ مدینے والوں کے لیے ایک اجنبی خاتون ہے، ٹھیک ہے پیدا مدینے میں ہوئی ہیں، جوان بھی مدینے میں ہوئی ہیں، لیکن شادی کے بعد تو خیبر چلی گئیں، اور فتح خیبر کے بعد جب پیغمبر سے نکاح ہو کے مدینے میں آئیں تو مدینے کی آبادی بدل چکی ہے، ڈیموگرافی چینج ہو چکی ہے، تو نہیں پہچانتے لوگ کون ہیں. اب پیغمبر ایک گلی میں ان کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، کوئی صحابی گزرے، جلدی سے نگاہیں نیچے کر لیں اور آگے بڑھنے لگے. پیغمبر نے آواز دے کے روکا تھا کہ نہیں روکا؟ رک جاؤ رک جاؤ، یہ کوئی اور عورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ. تو جب اس صحابی نے گھبرا کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے سامنے آپ کو صفائی پیش کرنے کی کیا ضرورت، بھلا میں یہ گستاخی کر سکتا ہوں، یہ جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ کے بارے میں میرے دل میں کوئی غلط خیال آئے کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ اس سنسان گلی میں کھڑے ہوں گے؟ پیغمبر کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ دیکھو بہت زیادہ یعنی کیا کہیں گے اوور کانفیڈنس نہ ہو. ان الشیطان یجری فی ابن آدم کمجری الدم، شیطان آدم کے بیٹوں کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا. خون پہ تمہارا کنٹرول نہیں ہے نا، اسی طرح شیطان چاہے تو نبی اور امام کے بارے میں بھی غلط خیالات دل میں پیدا کر سکتا ہے. چنانچہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایک مرتبہ اپنی صفائی پیش کر دو، جسے ماننا ہے مان لے، نہیں ماننا تو پھر تمہارا فریضہ ادا ہو گیا. اس لیے میں نے ابتدا میں پہلی مجلس کے شروع میں کچھ گزارشات اپنے حوالے سے کی تھی. اچھا ابھی جو میں نے اتنا آپ کا وقت لیا ہے یہ بہت اہم موضوع بننے والا ہے. جب شیطان گمراہ کرنے پر آتا ہے تو امامت کے حوالے سے بھی اتنا گمراہ کرتا ہے کہ آقا حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر ان کی فوج کے سپاہی سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ نعوذ باللہ یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پہ ہمارا سلام. لیکن یہ موضوع ذرا تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، لیکن یہ شروع والی گفتگو جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی ہے کہ کبھی حد سے زیادہ اپنے آپ پر یہ اعتماد نہ کریں کہ ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، ہم سیدھے راستے سے نہیں ہٹ سکتے. ٹھیک ہے ہم کافر نہیں ہو سکتے، ہم منافق نہیں ہو سکتے، لیکن ایسے خیالات شیطان پیدا کر کے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا سکتا ہے، اور یہ بات کیجیے. لیکن میرے اپنے ذاتی مسئلے اپنی جگہ. اس وقت مجموعی اعتبار سے ساری دنیا میں تشیع اور اسلام جس مشکل مرحلے سے گزر رہا، یہ دعا افتتاح کا جملہ میں دہرا رہا، اللہم انا نشکو الیک. خدا بندہ اب اس وقت کس سے فریاد کرے، کس سے شکوہ کرے؟ کون ہے دنیا میں اس وقت ہماری بات سننے والا اور ہمارے شکوے کو توجہ دینے والا؟
بس تو ہی تو ہے نا، آخر میں تو ہی وہ ہے کہ ہر شکوہ، ہر شکایت، ہر فریاد وہ تجھ سے ہوگی۔ یہی فریاد ہے کہ دیکھ تو نے نبی کو بلا لیا ہے، امام کو غائب کر دیا ہے، دشمنوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، دوستوں کی تعداد کم رہ گئی ہے، پورا زمانہ ہمارے خلاف ہے، پورا زمانہ، اور ایک کے بعد ایک شدت الفتن، فتنوں پہ فتنے آ رہے ہیں۔ تو یہ حالات، دعا افتتاح آج کی دعا نہیں، ہمارے پاس جو یہ دعا آئی ہے، امام زمانہ نے غیبت صغرا میں اپنے دوسرے نائب محمد ابن عثمان ابن سعید احوازی کو بتائی اور کہا تھا کہ ہمارے شیعوں سے کہنا کہ ہر رمضان میں یہ دعا پڑھتے رہیں 30 کے 30 دن ہمارے ظہور تک۔ لیکن بعض علماء تو کہتے ہیں کہ دعا چھٹے امام نے تعلیم کی، تو یہ تو پورے 1400 سال سے پڑھی جانے والی دعا ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس جملے کی جتنی زیادہ ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے، شاید اس سے پہلے کم پڑی ہو۔ زمانہ گزرا ہوگا، شیعت ہمیشہ سے مصروف جہاد بھی رہی ہے، دشمنوں کا ٹارگٹ بھی رہی ہے، لیکن فی الحال تو اس وقت یہ سارے جملے ہمارے اوپر پورے اتر رہے ہیں۔ ان حالات میں ذہن بالکل حاضر ہی نہیں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ مولانا یہ جو 2 دن سے آپ بات کر رہے ہیں بہت بے ربط سی بات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ مزہ نہیں آ رہا۔ اگرچہ جو کل رات کی تقریر تھی میری، اس کا موضوع بہت اہم تھا، ایک بہت ہی بدتمیزی والا جملہ کہہ رہا ہوں، بدتمیزی والا، اور صرف اس لیے کہ نہ میرا ذہن اس وقت اتنا کام کر رہا ہے اور نہ ہی وقت میرے پاس اتنا ہے کہ اس کو میں ذرا بنا کر، سنوار کر، فلٹر کر کے پیش کروں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میری نیت بدتمیزی کی نہیں ہے، پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ دشمن رہبر شہید کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یاد رکھیے اب یہ میرا جملہ بہت بدتمیزی والا ہے، اس سے زیادہ نہ صحیح تو اتنی ہی شدت کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی موت یا انتقال کا۔ اب باقاعدہ وہاں پہلے سے ایک نقشہ تیار ہے، پہلے سے ایک پلاننگ موجود ہے کہ اب یہ سیستانی تو ایک ایسی شخصیت نکل کے سامنے آ گئی کہ اب ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کو کچھ نقصان پہنچا سکے، لیکن ان کے بعد پھر تشیع کو کوئی ایسا مرجع ملنے نہیں دینا جو شیعت کو جوڑ سکے اور سیدھے راستے پہ چلا سکے۔ بہت بدتمیزی والا محاورہ ہے، جوتیوں میں دال بٹنا، پوری تیاری ہے بھئی، موت تو ایک حقیقت ہے، موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا ہے، نہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ نہیں مرے گا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے رسول اگر تمہیں موت آ رہی ہے تو کیا کوئی اور زندہ بچے گا؟ سورہ انبیاء میں خدا کا پیغام، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ فَإِن مِتَّ، اے رسول تم سے پہلے بھی کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی اور تم بھی مرحلے موت سے گزرو، تو نبی ہو کے، امام ہو کے، مرجع ہو، لیکن اب تیاریاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر کوئی بہت ہی مالدار باپ ہے تو اس کی زندگی میں ہی اس کے بیٹے تمنا کرنے لگتے ہیں کہ بڑے میاں ذرا جلدی سے کھسکیں تو ان کی جائیداد، ان کی دولت ہی ہمارے ہاتھ میں آئے۔ میں ذرا سے اس وقت جملے بنا سنوار نہیں پا رہا ہوں، کچھ میری ذہنی کیفیت، یہ جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، جو اتنا عظیم نقصان ہماری قوم کو ہوا، اور ماہ رمضان میں میرے روزے اس تمام بیماریوں کے ساتھ، اور آج وقت بھی ذرا کم رہ گیا، اس سے زیادہ باپ کے مرنے کا جس طرح سے وارثوں کو انتظار ہوتا ہے، اس سے زیادہ شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے کہ آغا سیستانی کے بعد کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے۔ ایک رہبر، شہید رہبر کا کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے باہر سے حملے اپنی جگہ، ایران کے اندر سے مختلف گروہ تیار کر کے، وہ کہتے ہیں نا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں کسی کو پیس دینا، کہ اندر بھی اتنے اختلافات پیدا کیے جائیں۔ ایران کے کچھ علاقے ایسے ہیں جو بہت ہی پرابلم والے علاقے، لیکن اس سے زیادہ انتظار آغا سیستانی کا ہے۔ عرب میڈیا تو آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن ہم لوگ تو دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہاٹ ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا شہید قائد سے پہلے تک، کہ آغا سیستانی کے بعد ہمیں کیا کرنا، کون مرجع بنے گا، کتنے مرجع بنائے جائیں گے،
کیسے جھوٹے جھوٹے مرجے لائے جائیں گے، کس طرح سے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو یہ جو حالات ہمارے سامنے، اس کے پیش نظر جو میری کل رات کی مجلس تھی کہ مرجعیت کے خلاف، اور خاص طور پر شیخ طوسی کو ہدف بنا کر جو کچھ کیا جائے گا، تو ہوشیار رہیے، خبردار رہیے، متوجہ رہیے، جاگتے رہیے. میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، آج تو ولادت کی رات ہے. گرچہ ان حالات میں جشن ولادت منانا کچھ لوگوں کو مناسب نہیں لگے گا، لیکن بہرحال مومن کی پہچان یہ کہ اگر اس کے گھر میں کوئی خوشی ہو اور معصوم کے گھر میں غم ہو تو وہ اپنی خوشی کو بھول جاتا ہے، معصوم کے غم میں شریک ہو، معصوم کا غم مناتا ہے. اور اس کے گھر میں کوئی غم ہو اور معصوم کے یہاں کوئی خوشی ہو تو وہ اپنے غم کو بھول کے معصوم کی خوشی میں شریک ہوتا. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں. پہلے امام معصوم نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم تمہاری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور ہم تمہارے غموں میں شریک ہوتے ہیں. یعنی فرض کیجئے کہ آج اگر یہ جو حالات پیش آئے 2 دن پہلے، اگر میری ماں کی میت بھی آج ہوتی اور یہ ولادت کی تاریخ آتی، میں پہلے امام کا جشن مناتا، والدہ کا غم بعد میں کرتا. اور یہ میری کیفیت نہیں، آپ میں سے ہر ایک کی ہوگی. اس لیے مجھے آقا حسن کا ذکر کرنا لازم. اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خود شہید رہبر بھی اس وقت آقا حسن کی محفل میں بیٹھے ہوئے واقعاً جشن منا رہے ہوں. اور ایک جملہ میں اور کہہ دوں. اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ پوری ایک تقریر ہے جس کا فی الحال مجھے وقت نظر نہیں آ رہا، لیکن اشارے میں ایک آدھ بات کرنا. ابھی آپ نے دیکھا کہ CWO کے نوجوانوں نے اپنی قوم کے کچھ محسنوں کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کو ایک شیلڈ دی. یہ تو خیر ان کی جانب سے ایک جذبہ تشکر تھا، ورنہ ایسی شخصیات ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی. البتہ اس میں انہوں نے میرا نام بھی شامل کر دیا جو کسی اعتبار سے بھی اس کا اہل نہیں تھا. خیر وہ چھوڑ دیجیے بات. واقعاً جو ایک مومن کے لیے شیلڈ ہے، واقعاً، یا اس سے بڑھ کے بات کہوں کہ اولمپک میں گولڈ میڈل جیت کے کوئی آتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے اس کی. پاکستان کے ایک کوئی نیزہ پھینکنے والا تھا، اس کو گولڈ میڈل میرا، پوری قوم پاگل ہو گئی، تو وہ کتنا خوش ہوگا. لیکن مومن کا گولڈ میڈل کیا ہے؟ مومن کا گولڈ میڈل ہے راہ خدا میں جتنی زیادہ وہ زحمتیں، تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرے. ابھی میرے حوالے سے برادر محترم نے ایک جملہ کہا، غلام عباس صاحب نے، کہ جی وہ حج میدان احد میں آج بھی آپ جائیے گا تو پیغمبر نے سارے شہیدوں کو ایک جگہ دفن کیا. جو ذرا سمجھدار، نہیں سمجھدار تو سب ہیں، لیکن جو اس وقت ذرا متوجہ ہیں وہ سمجھ رہے ہوں کہ جو بات بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سیرت حسن مجتبیٰ چھپی ہوئی ہے. آگے چل کے میں وضاحت کروں گا، لیکن یہ ساری چیزیں، چاہے وہ جناب صفیہ کا مدینے کی گلی والا واقعہ ہو، اور چاہے یہ جو میں ابھی چھوٹی سی ایک بات بتا رہا ہوں، یہ سب سیرت حسن مجتبیٰ. تھوڑی دیر میں واضح ہوتی ہے. ولادت کے حوالے سے مجھے اس انداز کا جشن نہیں پڑھنا ہے، لیکن آقا حسن کی کچھ فضائل، آقا حسن کی کچھ سیرت، آقا حسن کو کچھ امتحان. تو اب یہ بھی توجہ دیجیے گا کہ میدان احد میں مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان ہوا جو 2 دن پہلے کی مجلس میں نے عرض کیا. جنگ احد اختتام کو پہنچ گئی، پیغمبر میتوں کو دفن کر رہے ہیں. وہ سب شہیدان راہ خدا تھے، اس لیے نہ غسل دیا گیا، نہ کفن پہنایا گیا انہی کے کپڑوں میں، لیکن نماز جنازہ اور دفن. اب پیغمبر نے یہ کیا کہ 70 شہیدوں میں سے 67 کو ایک جگہ دفن کیا، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں آسانی سے کہتے ہیں گنج شہیدہ. جو میدان کربلا میں بھی آقا سجاد نے اسی انداز سے دفن کیا کہ باقی سارے شہید ایک جگہ. پہلے رسول خدا کر چکے تھے 67 ایک جگہ، 3 شہید الگ سے دفن کیے. ان میں سے ایک تو سمجھ میں آتے ہیں جناب حمزہ، جن کا ٹائٹل ہے سید الشہداء. چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا سید الشہداء آپ کے دادا آقا حسین ہیں کہ جناب حمزہ؟ فرمایا غیر معصوم جتنے گزرے ہیں ان سب کے سردار، غیر معصوم جتنے شہید ہوئے ان کے سردار حمزہ، اور غیر معصوم اور معصومین کو اگر ملا لو تو سب کے سردار ہمارے دادا. تو سید الشہداء جناب حمزہ سمجھ میں آتا.
آقا حسین کا لاشا کربلا میں بعد میں پامال ہوا، پہلے میدان احد میں ہندا نے جناب حمزہ کے لاشے کو پامال کیا یا مسلح کی، لیکن ان کے پائیتی عبداللہ جہش کو دفن کیا باقی شہیدوں سے الگ کر کے۔ ان کی کیا خاصیت تھی کہ ان کو جناب حمزہ جیسا ہی اسٹیٹس دیا؟ یقیناً بھانجے بھی بنتے ہیں جناب حمزہ کے، لیکن اس وجہ سے نہیں، ان کی ایک دعا تھی، ایک دعا۔ یہ دعا کب مانگی تھی؟ میدان احد میں جاتے وقت۔ یہ تھے اور ان کے ایک ساتھی تھے، دونوں بیٹھ کے جب پیغمبر نے اعلان کر دیا نا کہ چلو میں احد کے میدان میں نکلو، وقت کم ہے، میں بہت سی باتیں بیچ میں کاٹ کے آگے جا رہا ہوں، تو کہیے کہ برادر محترم غلام عباس بادامی صاحب نے سیرت رسول کی میری تقاریر کا ریفرنس دیا، پورا واقعہ آپ کو اس میں مل جائے گا۔ جب پیغمبر نے اعلان کیا تو سب چلے، اور جو ایک طریقہ ہوتا ہے مجاہد جاتا ہے پہلے دعا کرتا ہے پھر جاتا ہے، یہ اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے، دونوں نے دعا مانگی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تم نے کیا دعا مانگی؟ کہا یہ میں نے دعا مانگی ہے کہ کل اللہ مجھے ایسے جہاد کا موقع دے کہ میں دشمنوں کے لاشوں پہ لاشیں گرا دوں اور جیت جاؤں اور مسلمانوں کو میری وجہ سے کامیابی ملے۔ اور تم نے کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے یہ دعا نہیں مانگی، مجھے پتا ہے کہ جہاد اللہ، میری طاقت سے کوئی جنگ نہیں جیتی جائے گی، وہ اللہ ہی اس معاملے کو دیکھے گا، اللہ ہی فتح و نصرت دے گا، میری تلوار میں اتنی طاقت کہاں؟ میں نے تو یہ دعا مانگی ہے کہ خدا بندہ کل کا جب جہاد ہو تو میرا لاشا اتنا پامال ہو کہ ہاتھ پاؤں سینے کی ہڈیاں پسلیاں ٹانگیں سر زخموں سے چور چور، ایسا لاشا ہو کہ دیکھا نہ جائے، تاکہ قیامت کے میدان میں جب میں اس حالت میں جاؤں تو اللہ کے سامنے پیش کروں یہ زخم کے پروردگارہ تیرے دین کی خاطر میں نے یہ زخم برداشت کیے۔ یہ مومن کا گولڈ میڈل ہوتا ہے جو دین خدا کی خاطر وہ زحمتیں اٹھاتا، چاہے وہ ہماری بچی ہو جو اپنے حجاب کی وجہ سے پورے خاندان کی ٹونٹی کا نشانہ بنے، اور چاہے راہ خدا میں عبداللہ جہش جیسا مجاہد ہو جو میدان احد میں سر سے پیر تک، حضور ابن یزید کا یہی جملہ ہے نا، جب ان کو شہید کیا گیا کہا میری ہتھکڑی بیڑی نہ کھولو، اسی حالت میں رسول خدا کے سامنے جانا چاہتا ہوں۔ تو اصل شیلڈ، اصل گولڈ میڈل، اصل جو مومن کی کامیابی، جو اصل مومن کا میڈل ہے نا، وہ یہ ہے کہ تم نے دین خدا کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ مگر دین خدا کا معاملہ بڑا عجیب، دین خدا کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو بدلو پھر دین کے لیے قربانی دو۔ اور یہ جو اپنے آپ کو بدلو یہ ماہ رمضان کا میرا موضوع تھا، لیکن 2 دن اس پہ بات نہیں ہو سکی، آج بھی نہیں ہو سکے گی، آخری 2 دن میں بات ہوگی۔ اور اس حوالے سے سب سے بڑا امتحان اگر کسی نے دیا تو وہ آقا حسین، مگر امام حسن کا امتحان بھی چھوٹا امتحان نہیں، بلکہ ایک عجیب بات میں کہنے جا رہا ہوں، اب عجیب تو نہیں رہی، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بہرحال کچھ بچوں کے لیے پھر بھی نئی بات ہوگی اس لیے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ دونوں شہزادوں کی زندگی دیکھیں، کون شہزادے؟ سورہ رحمان کی آیت مکمل ہوتی ہے ان شہزادوں کی ولادت پر۔ سورہ رحمان میں خدا نے اپنی مختلف نعمتیں گنائی ہیں نا، اور خالی گنوائی نہیں ہے، بعد میں بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اور جھٹلاؤ گے۔ تو کسی نے امام معصوم سے پوچھا تھا فرزند یا رسول، قرآن ایک ایسی بات کہہ رہا کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے، ایک طرف قرآن کا سورہ رحمان، سورہ رحمان ہمارے عقیدے سے ٹکرا رہا ہے، راوی کے جملے میں نہیں نقل کر رہا جو خلاصہ مفہوم ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ اور قرآن ٹکرائے؟ لیکن اس نے کہا کہ مولا ہمارا ایک عقیدہ بھی ہے اور سورہ رحمان بھی ہم پڑھتے ہیں، ان دونوں میں ٹکراؤ۔ امام نے کہا کیا ٹکراؤ؟ کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور وہ بھی قرآن سے، کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت آپ اہل بیت ہیں۔ جب غدیر میں اعلان ہو گیا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے وجود علی، ولایت علی، آل محمد۔ اور سورہ رحمان اللہ اپنی نعمتیں گنا رہا ہے، سب نعمتیں بتا دی، آپ کا تذکرہ ہی نہیں ہوا، چھوٹی چھوٹی نعمتیں گنائی جا رہی ہیں، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا ذکر نہیں۔ تو یا تو ہمارا عقیدہ غلط ہے
کہ آپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور یا پھر سورہ رحمان میں اللہ کچھ بھول گیا۔ اب یہ جملہ جو میں نے کہا یہ خالی مذاق میں نہیں کہا، بعض مسلمانوں کے پاس ایسی احادیث موجود ہیں کہ اللہ بھی بہت سی باتیں بھول جاتا ہے۔ خیر، امام نے مسکرا کے کہا تو انہیں قرآن سمجھا ہی نہیں۔ خالی قرآن کو طوطے کی طرح رٹ کے پڑھنے کا نام قرآن نہیں، وہ بھی ایک بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ جملہ عرض کر دوں، ذرا بے ترتیب ہے لیکن ہیں امام حسن کے واقعات۔ نہج البلاغہ میں مولا کے جو خطوط ہیں، لیٹرز، پارٹ 2 نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں نا، نمبر 1 میں خطبے ہیں، نمبر 2 خط ہیں، نمبر 3 نصیحتیں۔ تو پارٹ 2 میں لیٹر نمبر 31 پڑھیے گا۔ جنگ صفین سے واپسی میں مولا نے اپنے بیٹے امام حسن کو جن کا آج تذکرہ، ایک وصیت نامہ لکھوایا۔ اب بہرحال مولا کا ہر کلام کلام الامام ہے، لیکن یہ وصیت نامہ تو ایسا ہے کہ ہر باپ کو اپنے بیٹے تک یہ پہنچانا، زبانی نہیں، اس میں پریکٹیکل باتیں۔ باپ کی ذمہ داری کیا؟ بہت ساری چیزیں اس کے اندر مولا نے بتائی ہیں۔ کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا 2 دن تو آپ نے کوئی ایسی وہ والی بات ہی نہیں کی جو رمضان میں ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں اور ساری زندگی سنی، اور جیسا ابھی عباس بادامی صاحب نے کچھ تذکرہ کیا وہ میری پرانی تقاریر کا، 2 دن تو آپ موضوع پہ رہے نہیں، لیکن اگر رہے بھی تو صرف عورتوں کو ٹارگٹ کیا آپ نے اور ان کے حجاب پہ بات کر رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ عورتیں خاص طور پہ رات کے 10 بجے کے پروگرام میں تو آتی نہیں ہیں، آنا چاہیے بھی نہیں ہے، رمضان کی ان کی اپنی مصروفیات، جو نہ ہو اس کو سنانا آسان ہوتا ہے، سامنے والے کو سنانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا گھور گھور کے لوگ دیکھنے لگتے ہیں کہ دل چاہتا ہے بس کسی طرح سے سر جھکا کے ممبر سے اتر جاؤ۔ لیکن یہ جو امام حسن کے نام وصیت، اس کا آخری 3-4 جملے دیکھی، مولا نے سب سے آخر میں جا کر کہا عورتوں کے حوالے سے میری نصیحت سنو۔ باپ بیٹے کو وصیت کر رہا، اور اس میں یہ ہے کہ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ، ان کے حجاب میں بہت شدید ہو جانا، یہ لفظ ہے شدت حجاب جو نہج البلاغہ کا لفظ ہے، مولا نے اپنے بیٹے حسن کو بتایا۔ اور یہ چونکہ وصیت نامہ بہت بڑا ہے، آپ کہاں ڈھونڈیں گے تو بالکل اس کے آخری پیراگراف پہ جائیے گا، آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحِجَابِ أَبْقَى عَلَيْهِنَّ، تمہاری عورتوں کا حجاب جتنا شدید ہوگا یہی ان کی عزت کو بچانے کا ذریعہ بنے۔ اور پھر مولا نے اگلا جملہ بھی بہت اہم کہا۔ آج ہماری پاکستانی قوم، اپنے اس مجمع کی بات نہیں کر رہا، اس کا بڑا پرابلم یہ بن گیا۔ امام نے کہا یاد رکھو تمہاری عورتوں کا گھر سے باہر جانا اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا ادخال من لا یوسف، گھر میں ایسے لوگوں کو آنے دینا، اجازت دینا جو قابل بھروسہ بھی نہیں۔ بعض اوقات سگے رشتہ دار اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ ان کو گھر میں آنے کی اجازت دیں، اور نامحرموں کی بات تو چھوڑی۔ یہ جملے میرا موضوع نہیں، لیکن 2 وجوہات سے جملے میری زبان پہ آ گئے۔ نمبر 1 کہ آخر 2 دن میں نے حجاب کی بات کی اور کوئی بات نہیں کی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ واجبات، نہ داڑھی، نہ خمس، نہ اور کوئی موضوع نہیں۔ تو مولا کا سخت ترین حکم ہے اپنے بیٹے حسن کے نام کہ خالی حجاب نہ کرانا، شدت حجاب کرانا۔ اس کو شاید میں کل پرسوں تھوڑا سمجھاؤں۔ اور یاد رکھنا کہ خرابیاں اس میں پیدا نہیں ہوتی کہ عورت گھر سے نکلے، خرابی اس میں پیدا ہوتی ہے کہ دوست، رشتہ دار، نامحرم، کزن، دیور، بھاوج، فلاں، امکا ڈھمکا، یہ سب گھر میں آ رہے ہیں۔ اب یہ جملہ اور تشریح چاہتا ہے، لیکن حسن مجتبیٰ کی رات ہے، میں کہاں بھٹکا جا رہا ہوں، میں سیرت حسن میں تو ہوں لیکن سمجھا نہیں پا رہا ہوں، تو آگے بڑھی۔ پہلی بات یہ، اور دوسری بات، امام خمینی کا ایک بہت مشہور جملہ تھا۔ ایران جنگ جب شروع ہوئی تھی یا انقلاب جب آیا تھا، جنگ سے بھی پہلے انقلاب میں کتنی جانیں گئیں؟ جانیں گئی نہیں ہیں، شہادتیں ہوئیں۔ پھر ایران جنگ میں قبرستان کے قبرستان بھر گئے۔ آج تو کچھ شہادتیں نہیں ہو رہی ہیں جو اس وقت ہوئی تھی۔ ابھی جماعت ثانی کو شہزادی کائنات کی ولادت کے موقع پر امام خمینی خواتین سے خصوصی خطاب کرتے ہیں، جس میں سارے ایران کی منتخب خواتین آتی تھی، تو اس میں امام کا ایک جملہ تھا، امام خمینی کا، کہ یاد رکھو دشمن تمہارے شہیدوں کے خون سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا تمہارے حجاب سے ڈرتا۔
جوانوں کے لاشوں پہ لاشیں گر جائیں، بستیاں اجڑ جائیں، گردنیں کٹ جائیں، خون بہہ جائے، وہ دشمن کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا تمہارے سر پہ موجود یہ اسکارف۔ ہم اور آپ کوئی بات کہیں، ہم کتنا دین کو سمجھتے ہیں اور کتنا دنیا کو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ بات کہے جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا کی تاریخ کو بدل دیا، کہ شہید کے خون کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا عورت کے حجاب کا۔ اب یہ کیا ربط کیا مل رہا ہے ان تاریخوں سے؟ آخری جملہ، جب دشمنان اسلام ایران کے خلاف ساری سازشیں کر کے ناکام ہو گئے تھے، تو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سال سے پھر کیا مسئلہ چل رہا تھا؟ یہ جنگ سے پہلے کیا وہ محاسا امینی، وہ 22 سال کی لڑکی جس نے حجاب نہیں کیا تھا اور اسے گرفتار کیا گیا تھا اور وہ اپنی بیماری کی وجہ سے خود مر گئی تھی، لیکن کتنا بڑا اس کو ایشو دنیا میں بنایا، وہاں سے جو سلسلہ شروع ہوا مسلسل یہ 3 سال، جب ساری سازشیں ناکام ہو گئیں تو عورت کے حجاب ہی کو ذریعہ بنایا شہید رہبر اور انقلاب ایران کے خلاف۔ ان کو بھی پتا کہ یہ حجاب کتنی بڑی طاقت ہے اگر عورت صحیح حجاب کرے۔ یہ میں جملے میں جا نہیں رہا ہوں، اس کی تشریح میں امام حسن کا ذکر براہ راست کیوں نہیں ہو رہا، یہ چھپا چھپا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو آ جائیے اصل موضوع پر۔ فرزند رسول ہر نعمت کا ذکر کر رہا ہے قرآن، چھوٹی بڑی، اتنی بڑی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے کائنات کی، اور خود قرآن کہہ رہا ہے اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کا ذکر نہیں۔ امام نے فرمایا کہ خالی قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، اس کو سمجھنا بھی۔ آقا حسن کے وصیت نامے کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ مولا علی نے اپنے بیٹے حسن سے ایک عجیب جملہ کہا، یہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے، حسن کے لیے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب معصوم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اردو میں ایک محاورہ ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس موقع پہ بتانا۔ کبھی سمجھدار عورت بیٹی کو ڈانٹتی ہے اور سمجھاتی ہے لیکن سنا بہو کو رہی، کبھی بات جس سے کی جا رہی ہے اس کو نہیں سنایا جا رہا، سنایا کسی اور کو جا رہا۔ انبیاء کے واقعات میں بھی خیر، تو خلاصہ یہ کہ آقا حسن سے مولا کہہ رہے ہیں بیٹا جب تو اس دنیا میں آیا اب میں نے تیری تعلیم شروع کی۔ حسن مجتبی تعلیم کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کیا امام معصوم کسی تعلیم کے محتاج ہیں؟ جی نہیں۔ اور خاص آقا حسن کے لیے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کسی اور کے لیے بھی نہیں سوچ سکتے، لیکن کسی اور امام کے لیے، مگر آقا حسن کے لیے تو سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ انہی کا تو واقعہ ہے نا کہ جب ام ایمن جناب آمنہ کی کنیز جنہوں نے پیغمبر کو بچپنے میں ظاہری طور پہ پالا تھا، گھبرا کے رسول کے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ 3 دن کا حسن گہوارے میں اس طرح سے لیٹا ہوا مسلسل آسمان کو دیکھ رہا، جیسے مردے کی آنکھیں جو ہیں وہ حرکت نہیں کرتے نا، پتھرائی بھی آنکھ، خدا خیر کرے میرا شہزادہ زندہ ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا فکر نہ کرو، اس وقت حسن 7ویں آسمان پر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا، گہوارے میں موجود 3 دن کا بچہ ہے، ابھی 3 دن، خالی 3 دن، کہہ رہے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تو حسن مجتبی کے بارے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ مولا علی کو ان کی تعلیم کا کوئی وہ پراپر نظام بنانا پڑا، لیکن ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے کیا جملہ ہے مولا کا؟ نہج البلاغہ لیٹر نمبر 31، ابتدا تو کا میں نے ابتدا کی تیری تعلیم کی، کیسے؟ بتعلیم کتاب اللہ و تعویل ہی و بشرائع الاسلام و احکام ہی و حلال ہی و حرام ہی، پورا ایک سسٹم بنا کے دیا امام علی نے اپنے بیٹے حسن مجتبی کو سنا کر ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے۔ میں نے تیری تعلیم شروع کی، کتاب خدا کی تعلیم سے اور اس کی تعویل سے۔ ایک ہوتی ہے تعلیم، آپ نے بچے کو یاد کرا دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ میں تراویح نہیں پڑھ رہا تھا لیکن وقت چونکہ کم ہے اس لیے ذرا تیز ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم سکھا دیا آپ نے، پھر اس کو سمجھائیے بھی کہ یہ صراط مستقیم ذات علی ہے۔ مولا نے کہا کہ انا صراط مستقیم دعائے ندبہ میں بھی ہے، کئی حدیثوں میں بھی ہے۔ تو تعلیم کتاب ایک چیز ہے، کتاب سکھانا، پڑھنا سکھانا، اور تعویل پھر اس کو سمجھانا
کہ اب یہ صراط مستقیم آیا تو اس سے مراد کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ چھوئیں گے، یہ کاغذ پہ لکھا ہوا قرآن ہے یا کوئی اور پاک لوگ ہیں جن کا تذکرہ؟ تو کہا میں نے تجھے کتاب کی بھی تعلیم دی اور تعویل ہی اور کتاب کی تشریح بھی کی. جو ہمارے بہت سے مسلمان غلطی کر رہے ہیں، کتاب تو یاد کر لیتے ہیں، اس کی تشریح ان کو نہیں ہوتی. ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے. وبشرائع الاسلام واحکامہ، اور دین کی بنیادیں سکھائیں، دین کے احکام سکھائے، وہ حلال ہی وہ حرام ہی. تھوڑا سا آپ لوگ پیچھے ہو جائیے، آپ اور آپ. اور حلال خدا اور حرام خدا کی تعلیم دی. یہاں سے میں نے آغاز کیا. دیکھیے پوری ایک تقریر ہے کہ ایک جملہ ہے، مولا نے ترتیب بتائی کس طرح سے آگے بڑھنا. اس کے بعد ایک جملہ مولا کا ایسا ہے، یہ سب حسن کے نام علی کا خطاب جاری ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ حسن کو بتا رہے، لیکن اصل میں ہمیں اور آپ کو سنا رہے. اس کے بعد ایک جملہ. اب اس کے بعد باقی بہت ساری باتیں اس میں آئیں، لیکن فوراً بعد مولا کا وہ جملہ آیا ہے جو آج بھی خدا ہے کہ نہیں، نہیں خدا تو ہے، ایک ہے کہ ایک سے زیادہ، توحید. اس کی ایک دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ. اس کے فوراً بعد اسی میں جملہ، اور دیکھو اپنے رب کو یاد، اپنے اللہ کو یاد کرتے رہنا، اور وہی اکیلا ہے. اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اس کی طرف سے بھی تو کوئی نبی آتا، کوئی پیغام آتا، اس کے بھی تو نمائندہ آتے. یہ توحید کی دلیلوں میں سے خالی ایک دلیل نہیں، ایک دلیل امام علی دے رہے. کیا پیغام اس میں؟ اس میں پیغام یہ ہے کہ اپنے بچوں کے عقائد کو بھی مضبوط کیجئے، کیونکہ اسی میں آگے چل کے ایک جملہ، بیٹا حسن جب تمہارے بچے چھوٹے ہوں اس وقت ان کو دلیل کے ذریعے سے اتنا مضبوط عقیدہ دے دو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، ان کا عقیدہ نہ ہلے. اور جملہ کہہ رہے کیونکہ بچہ اس زمین کی طرح ہے جس میں آج تک کوئی چیز نہیں بوئی گئی، بیج ڈالو گے فصل نکل آئی، اور اس تختی کی طرح ہے جس پہ آج تک کچھ نہیں لکھا گیا. یہ جملہ مولا کا اس وصیت نامے میں نہیں ہے، یہ نہج البلاغہ کی ایک اور وصیت میں. بچپنا بالکل اللہ نے اس کو معصوم دنیا میں بھیجا، اس بچے کو اللہ نے معصوم بھیجا. بالکل سمجھے کہ سفید کاغذ ہے، کوڑا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں لکھا. ایک ایسی زمین ہے جس میں آج تک کوئی بیج نہیں ڈالا گیا. وہ بہت زرخیز ہوتی ہے وہ زمین جس میں اس سے پہلے کوئی فصل نہ بوئی گئی ہو. جو تم بتاتے جاؤ گے وہ اس کے اوپر اس طرح سے ہوگا جیسے النقش فی الصغر کالنقش فی الحجر. بچپنے میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر کی لکیر، پتھر ٹوٹ جاتا ہے مٹ نہیں سکتا. اب یہ مولا صاحب حسن مجتبیٰ کو نہیں سنا رہے، ہمیں سنا رہے. بظاہر حسن سے بات ہو رہی. تو ہمارے یہاں ذرا سا ماہ رمضان میں میں نے دیکھا خوشی ہوتی جب میں یہاں گیٹ سے داخل ہوتا ہوں، راؤنڈ ٹیبل کلاس ختم ہوئی ہے، بچے بچیاں ان کی مائیں سب گزر رہا ہے مجموعہ. لیکن عقائد کی تعلیم بھی ہونی چاہیے، چاہے بہت ڈیٹیل میں نہ جائیں. مجھے خوشی ہے کہ CWO والوں نے ایک سلسلہ یہ بھی رکھا پورا ماہ مبارک، عقیدوں پہ مختلف، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، مختلف علماء کی تقریریں، اور اس کے بعد کوئز ہے جو کچھ بھی ہے. لیکن ایک بہت بہت اہم حصہ بھائی آپ گھر میں بیٹھے آن لائن سن سکتے ہیں اور شریک ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی ان کی خدمت ہے. خیر، یہ حسن مجتبیٰ عقیدے کے حوالے سے تعلیم دے رہے ہیں نہیں، بظاہر حسن سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ عقیدے کا صفحہ کوڑا نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جب سوشل میڈیا کے ذریعے اتنے غلط عقیدے دشمنان اہل بیت پھیلا رہے ہیں. ہمارے بچوں کے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے. یہ میرا کل کا موضوع ہے، کیونکہ آقا حسن آقا حسین دونوں نے جہاد کیا. حسین کا جہاد تھا، تیر ہیں، تلوار ہیں، زخم ہیں، برچیاں ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں. حسن کا جہاد اس سے بالکل مختلف. ایران کے مومنین اس وقت آقا حسین کے جہاد والے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور پاکستان کے مومنین آقا حسن والے جہاد سے گزر رہے ہیں. وہ ہے کیا؟ وہ کل آئے گا، اب وقت نہیں ہے. آقا حسن کا جہاد بہت عجیب جہاد تھا، یعنی ان پر جو ہتھیار پھینکے گئے وہ تیر و تلوار نہیں ہے. تبھی تو آقا حسن کے بارے میں کہتے ہیں دشمنان اہل بیت کے وہ ذرا سے آرام پسند تھے، جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے.
چنانچہ انہوں نے مصالحت کر کے گھر میں خاموشی اختیار کی. نہیں، ان کے زمانے میں ان پر تو زیادہ خطرناک ہتھیار کا حملہ ہوا جو آپ پر ہو رہا ہے، آپ کی عورتوں پر ہو رہا ہے، آپ کے بچوں پہ ہو رہا ہے. حسن مجتبیٰ کی سیرت کا یہ بہت اہم پہلو ہے، لیکن چونکہ کچھ آقا حسن کے فضائل بھی مجھے پڑھنا ہے، اس لیے یہ بات اب کل آئے گی کہ آقا حسن نے کیا جہاد کیا. اور آقا حسن کا جہاد آقا حسین کے جہاد سے بڑا نہ ہو تو اس کے برابر ضرور، بلکہ آپ خود ہی اندازہ کریں. حسن نام عربی کا بہت عام لفظ ہے حسن، لیکن اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا، ہر ایک کے سامنے ہے، کسی کا ذہن نہیں جا رہا. امام حسن کی ولادت سے پہلے کسی عرب نے اپنے بچے کا نام حسن نہیں رکھا، جبکہ اتنا عام سا عربی کا لفظ ہے یہ، ذہن ہی نہیں گیا. کبھی چیز سامنے ہوتی ہے لیکن اللہ چھپا دیتا. زمانے کا امام ہمارے سامنے ہو سکتا ہے یہیں کہیں تشریف فرماؤ، لیکن ہم نہیں پہچان پا رہے. حسن کا نام تو یہ. حسین کا مطلب کیا؟ حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن. یہ جو لفظ حسین ہے نا، اس انداز کے جتنے لفظ آئیں گے ان کا ترجمہ ہوتا ہے چھوٹا. اس کو عربی میں کہتے ہیں تصغیر، چھوٹا. مثلا کمیل ایک لفظ ہے، کمیل چھوٹا. اور بہت سارے الفاظ ہیں، میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا. تو حسین کا نام ہی یہ کہہ کے رکھا گیا کہ یہ چھوٹا حسن ہے. ذات حسن کی سامنے لائی گئی کہ حسن بڑا ہے، خالی عمر کے حوالے سے بھی نہیں، کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو آ رہی ہیں. تو مولا کتنی نعمتیں اللہ نے گنوا دی ہیں قرآن کے اندر. امام نے کہا تم نے قرآن پڑھ لیا، سمجھا نہیں. سورہ رحمان میں ہمارا ذکر ہے، سامنے سے مولا کہاں پہ ذکر ہے؟ سورہ رحمان تو اکثر لوگوں کو زبانی یاد ہوتا، وہ تو عرب ہے، جلدی جلدی دہرا بھی دیا. مولا کہیں ذکر نہیں ہے. کہا یہ ابھی کیا آیت پڑھ رہے تھے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. کہا یہ قرآن نے بتایا دنیا میں کچھ اللہ کی نعمتوں میں دریا بھی ہیں. ترجمہ یہی ہے نا، کیونکہ یہ تو اتنی مشہور آیت ہے کہ بچے کو ترجمہ پتا. مرج البحرین، ہم نے 2 دریا جاری کیے. یلتقیان جو آگے جا کے مل جاتے ہیں، لیکن بینہما برزخ، پہلے ان کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے، لا یبغیان، جو ان کو ملنے نہیں دیتی. دنیا کے دریا کا ذکر ہے. اب لوگ ڈھونڈتے بھی ہیں نا کہ دریا کہاں. کوئی کہتا ہے کہ الہ آباد میں گنگا و جمنا، کوئی کہتا ہے کہ میڈیٹیرین، جبرالٹر پر میڈیٹیرین اور اٹلانٹک. پتہ نہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں جغرافیہ کی بحث میں جاؤں. امام نے فرمایا کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا اس سے پانی کے دریا مراد ہے؟ ہم بحور الہدایہ، یہ اللہ ہدایت کے دریاؤں کا ذکر کر رہا ہے. یہی تو ہمارا ذکر ہے. وہ 2 دریا، میرے دادا علی، میری دادی فاطمہ، جو ان کے بیچ میں پردہ ہے، وہ میرے جد امجد رسول خدا ہیں. اور پھر قرآن نے کیا کہا کہ جب یہ 2 دریا ملیں گے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو اس میں سے موتی بھی نکلیں گے اور اس میں سے مرجان بھی نکلیں گے. سورہ رحمان کا موتی آج 15 رمضان کو حسن مجتبیٰ کی شکل میں آغوش زہرا میں آتا ہے، اور یہ پہلی عید الزہرا. یہ جملہ ہے تاریخ میں کہ شہزادی نے اپنی ولادت کے بعد سے لے کے حسن مجتبیٰ کی ولادت تک کوئی خوشی نہیں دیکھی. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں جب فاطمہ کی شادی ہوئی، لیکن وہ بھی صحیح جملہ نہیں. تو شادی کے موقع پہ جو ماحول بنا دیا تھا مدینے کی منافقہ عورتوں نے، کہ اب یہ لفظ مناسب نہیں ہے، لیکن میں پھر بارگاہ الہی میں بھی معافی مانگتے ہوئے، شہزادی کونین کی بارگاہ میں بھی معافی مانگتے ہوئے بدتمیزی کا جملہ کہتا ہوں، وقت کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے، کہ شہزادی کی شادی کے موقع پر ایسا ماحول بنا دیا تھا مدینے کی عورتوں نے کہ یہ شادی کے موقع پہ بظاہر خوشی کا موقع ہے، شہزادی بہت پریشان ہو گئی. تاریخ میں ہے نا کہ بابا کے پاس جا کے بھی ایک شکایت سے کی تھی، بیان کرنے کا وقت نہیں. صحیح معنوں میں پہلی خوشی اول سے آخر تک وہ آج ہے. عصری عید الزہرا جو ہے، جہاں زہرا کے گھر میں پہلی عید منائی گئی ہے، وہ 15 رمضان سن 2 ہجری ہے، جب حسن اس دنیا میں موتی کی شکل میں آئے. پھر حسین 1 سال کے بعد آئے چھوٹے حسن. اب آئیے آقا حسن کے حوالے سے 2-3 بہت مشہور باتیں. دیکھیے واقعات اتنے مشہور ہیں، لیکن پہلی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ پھر ذرا سی میری کل رات کی گفتگو سے متعلق ہے. ایسا لگا کہ کل میری گفتگو لوگوں نے توجہ سے سنی نہیں. کل میرا موضوع بالکل اور تھا. کل سے مطلب
گزرا ہوا کل، اور آج بھی میں نے شروع میں ایک بات کہی ہے اس سے متعلق، وہ یہ کہ بالکل شروع میں ہمارے سامنے آقا حسن کا جو واقعہ آقا حسین کے ساتھ آتا، بالکل شروع دونوں بھائیوں کا، وہ کیا ہے کہ ایک آدمی غلط وضو کر رہا ہے، شہزادے برداشت نہیں کر سکے، جا کے اس کے وضو کو ٹھیک کر رہے ہیں، طریقہ کار کیا اختیار کیا، غلطی کرنے والے کی عمر کا خیال کرتے ہوئے اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جان بوجھ کے غلطی نہیں کر رہا ہے، وہ سارے جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن خلاصہ یہ کہ غلط وضو ہے، اس کو ٹھیک کرنا حسن کا کام، اس کو ٹھیک کرنا حسین کا کام، اس کو ٹھیک کرنا امامت کا کام۔ اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کے درمیان 15 منٹ وضو کے مسائل بیان کروں، لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی تقریر ہو رہی ہے، یہ کوئی بیان کرنے والے مسئلے کہ مسا ایک انگلی سے ہوتا ہے کہ 3 انگلی سے ہوتا ہے کہ سیدھا ہوتا ہے کہ الٹا ہوتا ہے، دونوں پیروں کا مسا ساتھ کر سکتے ہیں کہ پہلے سیدھے پھر الٹے کا۔ حسن مجتبیٰ کی سیرت کا جو بالکل شروع 2 واقعات آتے ہیں، پہلا واقعہ یہی ہے کہ مسائل کا بیان اور عبادتوں کو درست کرنا، اور واقعہ علی نے بھی نہج البلاغہ کے وصیت نامے میں کہہ دیا کہ جب میں نے تیری تعلیم شروع کی تو حلال ہی و حرام ہی، حلال خدا، حرام خدا اور احکام خدا، یہ چیز حرام ہے، یہ حلال ہے، اور احکام کیا؟ وضو کیسے ہوگا، نماز کیسے ہوگی، خمس کیسے ہوگا، حجاب کیسے ہوگا۔ یہ آقا حسن جن کی ولادت کی خوشی ہمیں آج منانا چاہیے تھی، جن حالات کے اندر ہم بیٹھے ہیں اس میں کم از کم فضائل تو ہم کو پڑھنا، لیکن اسلام بیلنس مذہب ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو مصلی پہ بٹھا دیں اور ہر وقت آپ کے ہاتھ میں مفاتیح الجناح تھما دیں۔ آپ کا بچہ ایک نارمل بچے بننے کے بجائے مفاتیح الجناح بن کے رہ گیا، یہ بھی اسلام نہیں۔ چنانچہ آقا حسن حسین کا دوسرا واقعہ بھی اسی عمر کا ہے، دونوں کھیل رہے ہیں اور کشتی لڑ رہے ہیں، مشہور واقعات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ رسول خدا حسن کو شاباش دے رہے ہیں، اور شہزادی کہتی ہیں بابا تو میرا حسین بھی تو ہے، اس میں آپ کیوں خاموش ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس کو جبرائیل شاباش دے رہے ہیں، لیکن واقعے کا مطلب کیا کہ ایک طرف عبادتیں ہیں تو ایک طرف دنیاوی اعتبار سے ایک قسم کا لفظ اچھا نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، بیلنس۔ اور یہ بچپنے کی بات نہیں ہے، آقا حسن کی شہادت کے سال کا جو حج تھا اس میں بھی سلسلہ چلا، راوی گیا نا حج کے موقع پر، دیکھا 2 بھائیوں کے خیمے ساتھ ساتھ لگے، حسن بھی حج کر رہے ہیں، حسین بھی حج کر رہے ہیں۔ آج بھی میدان عرفات میں وہ جگہ ہے جہاں یہ خیمے تھے، چند سال پہلے تک اس کی نشانی بھی تھی، اور میں جب لے جاتا تھا اپنے قافلے والوں کو یا کسی قافلے کو ایک نصیحت کرتا، دیکھیں اس کو بچائیے، اس کو اتنا زیادہ ایکسپوز نہ کیجئے، اتنا ہائی لائٹ نہ کیجئے کہ جو دشمنوں کی توجہ نہیں ہے، توجہ ہو جائے تو مٹا دیں گے۔ لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کہ زیارت اور حج کے بعد قافلوں میں کمپٹیشن بھی شروع ہو جاتا، ہم زیادہ اچھے تھے، ہم زیادہ اچھے تو ہم نے زیادہ عبادت کرائی تو ہم نے زیادہ زیارت کرائی۔ جب یوٹیوب پہ کلپ آنے لگے فلاں قافلے کی زیارت، فلاں قافلے کی، اس کا نام و نشان مٹا دیا، ورنہ پہلے باقاعدہ وہ نشان موجود تھے، کیونکہ نشان بنائے تھے پرانے حکمرانوں نے، نئے حکمرانوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا چیز ہے۔ خیر یہ تو ضمنی بات آ گئی۔ 2 بھائی، عرفات کا میدان حج کا اہم ترین دن ہے، اگر نارمل حالات ہوتے نا یعنی ٹائم ہوتا تو میں ذرا اس کی تفصیل بھی بتاتا، لیکن وقت نہیں، اور میرا اندازہ ہے کہ اس مجمع میں 99% لوگوں نے حج یا عمرہ کیا۔ اب وہاں پہ 2 خیمے، وہ امام حسین کے خیمے میں پہلے گیا، اسی خیمے کی وہ دعا ہے جو ہم عرفات میں پڑھتے ہیں، گرچہ دعا کے وقت امام خیمے سے باہر آ گئے تھے لیکن وہی جگہ تھی۔ اس کے بعد پھر وہ برابر میں دوسرے امام کا خیمہ، ہر امام کی زیارت کرنا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، امام کی زیارت بھی، وہ امام حسن کے خیمے میں آئے، حیران ہو گئے۔ مشہور واقعہ ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اصل اسلام بیلنس، دجال مت بنے، یک طرفہ اسلام نہ لیں۔ امام حسن کے خیمے میں آیا، وہاں پہ دیکھا کہ دسترخوان بچھا ہے، بہترین کھانے سجے ہوئے ہیں، آج کل بہترین کھانے عرفات میں ملتے ہیں، امام حسن کا دسترخوان، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ یہ آقا حسن کے پاس گیا، کہا کہ فرزند رسول برابر میں آپ کے بھائی کا خیمہ، میں وہاں گیا تو وہاں ایک عجیب تقوی اور عبادت کا ماحول تھا، نہ کھانا تھا نہ پینا تھا،
عرفات کے میدان میں عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، مکروہ ہے، حرام ہے، یہ فقہی بحثیں. روزے کی کیفیت اور دعاؤں پہ دعائیں، عبادت پہ عبادت، آنسوؤں پہ آنسو. آپ کے ہاں یہ کہ اللہ نے ہم دونوں کو اس امت کا امام اس طرح بنایا کہ جو لوگ دین میں بہت زیادہ زحمت برداشت کر سکتے ہیں ان کے لیے میرے بھائی کی سیرت ہے، اور جو دین میں سہولت اور نرمی چاہتے ہیں، جو اللہ بھی اجازت دیتا ہے، ان کے لیے میری سیرت. بچپنے کے اندر وضو اور کشتی، کشتی مینس کھیل، وہاں سے لے کے شہادت کے سال تک. بعض مومنین ہیں آپ ان کو پوری رات شب قدر دعائیں پڑھا لیجئے وہ خوش ہوتے ہیں. بعض مومنین آدھے گھنٹے کے بعد تھک جاتے ہیں. بند کر دو دعائیں، آرام کر لو. بے توجہی سے کیے جانے والے ساری رات کے اعمال سے بہتر وہ آدھے گھنٹے کا عمل ہے جو توجہ سے کیا جائے. یہ نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے. اگر میں شہادت کی مجلس سے پڑھ رہا ہوتا 19 20 21 رمضان کی تو یہ فرمان پڑھتا. مختصر عبادت جو نشاط کے ساتھ فریش ہو کے کی جائے اس عبادت سے بہتر ہے جو بے دلی سے کی جائے. کیونکہ مجھے تو بہت یہ واسطہ پڑتا ہے نا. اب آج کل کم ہے جب سے موبائل آ گئے. پہلے تو تھا کہ امام حسین کی دعا ہم لوگ شروع کرتے تھے، عرفات میں لوگ جوش میں شریک ہوتے تھے. اب ذرا لمبی دعا، لمبی ان کو کیا پتا کتنی لمبی دعا. میں تو دیکھ رہا ہوں نا سامنے. آج کل تو میری آئی سائٹ بہت ویک ہو گئی ہے. مجھے یہ گھڑی نظر آ رہی ہے، اس کی سوئیاں نظر نہیں آ رہی کہ وہ کیا بجا رہی ہیں. کبھی کبھار اس لیے لیٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا بج رہا ہے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ دیکھ رہا ہوں جب مومنین بیٹھے ہیں، آدھے مومنین سن رہے ہیں، آدھے مومنین کتاب کے پیجز پلٹ رہے ہیں. کتنے پیج رہ گئے، کتنے پیج رہ گئے، کتنے پیج رہ گئے. اس سے بہتر ہے دعا نہ پڑھو، جاؤ آرام سے جا کے سو جاؤ، سو جاؤ. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں. موضوع یہ ہے کہ امام حسن کی ذات امام حسین کے ساتھ مل کر اسلام کو مکمل کر رہی ہے. اور خاص یہ پہلو کہ اسلام کے اندر عبادت اپنی جگہ پر ہے. اسی لیے مولا علی نے بھی کہا کہ دین کے احکام بھی بتائے، حلال بھی بتایا، اور حلال چیزیں بھی اپنی جگہ پر. اب آ جائیے اس کے بعد ایک بہت اہم مجھے واقعہ بھی پڑھنا تھا امام حسن کا. نہیں، اس کے ذریعے میں امام حسن تک جاتا. علامہ طالب جوہری مرحوم اپنے طالب علمی کا جو ایک واقعہ سنایا کرتے، بڑے مزے کا واقعہ. آج نہیں تو کل صحیح، اگر کل میں زندہ رہا تو کل صحیح. لیکن اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ معصوم کے جو فرمان ہوتے ہیں اس کے ہر لفظ کی ایک اہمیت ہوتی ہے. فرمان کی بات نہیں کر رہا کہ پورا جملہ، ایک ایک لفظ اگر آپ مس کر گئے، یہ اس طرح نہیں ہے جیسے آپ کوئی اخبار کی خبر پڑھیں یا کوئی ناول پڑھیں کہ سرسری آپ نے صفحے پہ نگاہ ڈالی، سمجھ گئے کہ کیا کہا جا رہا، مگر ایک ایک لفظ. تو خیر وہ تو بہت اچھا، بہت ایک مزیدار واقعہ ہے اگر آپ نے پہلے نہیں سنا. کیونکہ اس سے آج آغا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، مرحوم آغا خوئی کا بھی فتویٰ تھا، اور خود آغا محسن حکیم کا فتویٰ اسی سے بنا جو علامہ طالب جوہری کوٹ کرتے ہیں. لیکن وہ اپنی جگہ. معصوم کا فرمان. کون معصوم؟ سید المعصومی، ابو المعصومی، یعنی رسول خدا کا ایک فرمان تھا. فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کا بابا ان سے بہتر ہے. مولا علی باقی 11 اماموں کے برابر نہیں ہیں. بے شک اولنا اوسطنا آخرنا کلنا سب کے سب محمد ہیں، لیکن رتبے میں رسول کا رتبہ سب سے بلند، پھر مولا علی ہے، پھر 11 امام آتے ہیں. چنانچہ کچھ خاصیتیں مولا علی کے لیے ہیں جو باقی امام کے لیے بھی آپ نہیں کہہ سکتے. آپ زیارت امین اللہ تو پڑھتے رہتے ہیں. شروع میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مولا کے روضے پہ پڑھو تو کہو السلام علیکہ یا امیر المومنین. کسی اور امام کے روضے پہ پڑھو تو کہو السلام علیکہ یا حجت اللہ، کیونکہ امیر المومنین کا ٹائٹل صرف علی کے لیے ہے، یہ حسن اور حسین کے لیے بھی نہیں. تو کچھ خصوصیتیں، انہی میں سے ایک وہ خصوصیت ہے جو بہت مشہور واقعہ ہے. مجھے پڑھنا تھا لیکن چونکہ مشہور بھی بہت ہے اور وقت بھی نہیں، تو جب اتنا مشہور ہے اور تو مجھے کیوں پڑھنا تھا؟ کیونکہ اس میں تربیت اولاد کا ایک پیغام آتا جو میرا اصل موضوع بنے گا کل کے دن. بہت ہی مختصر اگر مشہور واقعہ ہے معذرت کے ساتھ، بہت ہی مختصر بھی اگر عرض کروں تو اتنا. شہزادی فاطمہ، اچھا یہ یاد رکھیے گا یہ جملہ آقا حسین کے لیے نہیں، بہت سارے ایسے فضائل ہیں جو آقا حسین کے لیے نہیں، آقا حسن کے لیے. اس میں یہ بھی وضو والا واقعہ دونوں بھائیوں کا ہے.
کشتی لڑنے کا واقعہ دونوں بھائیوں کا، نانا کی پشت پر حالت سجدے میں سوار ہونے کا واقعہ دونوں بھائیوں کا ہے. ہمارے یہاں صرف امام حسین کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے، نہیں دونوں بھائیوں کا. رسول خطبہ دے رہے ہیں، دونوں شہزادے نکلے، ابا کے دامن میں پاؤں الجھا. وہ اصل میں امام حسن ہے لیکن حسین ساتھ میں، دونوں بھائیوں کا واقعہ. یہ واقعہ صرف امام حسن کا، کیونکہ بڑے تھے، پہلے دنیا میں آئے تھے. شہزادی بھیجتی ہے مسجد روزانہ. کب بھیجتی ہیں؟ جو روزانہ پیغمبر کا ایک ٹائم تھا نا کہ اتنے بجے پیغمبر مسجد میں ایک تقریر کرتے ہیں. مثلا بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ روزانہ صبح 10 بجے پیغمبر کا خطاب ہے. شہزادی اپنے حجرے میں حسن کو بھیجتے ہیں، جاؤ سنو نانا نے کیا کہا. گئے، سنا. بہت مشہور واقعہ ہے، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، شارٹ کر رہا ہوں. واپس آئے، جیسے ہی آئے ماں نے پوچھا بیٹا حسن مجھے بتاؤ آج نانا نے ممبر پہ کیا کہا. حسن مجتبیٰ کے لیے کرسی رکھی گئی چھوٹی سی، حسن نے پوری تقریر سنائی، بہت مشہور. لیکن اس کے بعد والا ٹکڑا جو آپ کو پتہ ہی، آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نتیجہ میں بھی نکالنا چاہتا ہوں، ابھی نتیجے کی بات نہیں، واقعے کی بات. سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے کہ اس کے بعد کیا مرحلہ. مولا علی تو مسجد سے چلے جاتے ہیں یہودی کے باغ میں یا جہاں کام کرنا، شام کو آتے ہیں. شام کو آتے ہیں تو شہزادی کہتی ہیں کہ آج میرے بابا نے مدینے میں یہ کہا تھا نا مسجد. ظاہری اعتبار سے مولا کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو گھر میں بیٹھی. کہا کہ میرے حسن نے آ کے سنایا، 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن، لفظ بلفظ. اب بات یہاں لفظ بلفظ کی اور حافظے کی نہیں ہو رہی ہے، خصوصیات معصومین کی نہیں ہو رہی. مولا علی کی خواہش پیدا ہوئی نا کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں. میرا بیٹا حسن کس طرح بیان کرتا ہے. شہزادی نے کہا کہ ویسے وہ آپ کے سامنے بول نہیں پائے گا، ذرا شرمائے گا. کہا ٹھیک، آج میں جیسے ہی تقریر ختم ہوگی باہر نہیں جاؤں گا، سیدھا حجرے میں آ جاؤں گا، پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤں. حسن آئے، بہت مشہور، یعنی مجھ سے واقعہ مکمل نہیں کیا جا رہا. اسی طرح جا کے بیٹھ گئے کرسی پہ. ماں نے کہا بیٹا سناؤ کیا سنا نانا بابا سے. بیان کرنا شروع کیا اور حسن کی زبان لڑکھڑانے لگی. دوبارہ کوشش کی، دوبارہ لڑکھڑانے لگی. بے اختیار فریاد کی کہ یا امی یتلجلج لسانی لعل سیدی یرانی. اماں آج تو میری زبان اس طرح لڑکھڑا رہی ہے جیسے میرا سید و سردار کہیں سے مجھے دیکھ رہا. بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ مولا علی مسکراتے ہوئے پردہ ہٹا کے باہر آئے، بیٹے کو گلے سے لگایا. یہ واقعہ آپ نے سنا، اس میں 1 نہیں 2 نہیں 3 تو بہت اہم پیغام. پہلا پیغام یہ ہے کہ یہ ماؤں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو، چاہے وہ حسن جیسی معصوم اولاد ہو جسے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، جس کی وہی شان ہے جو علی کی شان تھی. ولادت کے بعد جو پیغمبر کی گود میں گئے تو پیغمبر نے کہا سناؤ، تو کہا کیا سناؤں؟ کہا قرآن سناؤ. مولا نے نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا دیا. یہی حسن کی بھی خاصیت ہے، ضرورت نہیں ہے لیکن ایک سنت قائم کرنا ہے ہمارے اور آپ کے گھروں. الحمدللہ ماہ رمضان میں رونقیں دیکھ رہا ہوں، مائیں بھی اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں، بچیوں کو بھیج رہی ہیں، خود بھی آ رہی ہیں. لیکن توجہ پورے سال کی ہے. نمبر 2، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کیا سیکھ کے آئے. خالی بھیج دینا کافی نہیں ہے، اس کے بعد فالو کرنا. یہ پیغمبر کا بہت اہم جملہ ہے، کل میں بتاؤں گا، آج وقت نہیں رہا، کہ جو یہ نہیں کریں گے جو والدین، انہم بری منی وانا برا منہم، وہ مجھ سے بیزار ہیں اور میں ان کی شکلوں سے بیزار ہوں. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں مومن والدین کے لیے. لیکن وہ واقعہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ ٹائم نہیں ہے اور اس کا آقا حسن سے براہ راست تعلق نہیں. پیغام یہی. تیسری بات، خواتین کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اگر کوئی عورت کسی وجہ سے خود دین کا علم حاصل نہ کر سکے، جا کے تو گھر میں بیٹھ کے حاصل کرے، وہی زیادہ بہتر ہے. حسن مجتبیٰ کی نصیحت، گھر سے کم نکلنا چاہیے. اچھا اب آج کل آن لائن اتنی فیسلٹیز ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر زیادہ دین سیکھا جا سکتا ہے اور زیادہ دین کو بگاڑا بھی جا سکتا ہے. یہ جو ہماری اتنی خواتین ہیں جن کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، وہ وہی یوٹیوب اور ٹک ٹاک وغیرہ کے کلپ سن کر، کل کی بات، آج نہیں، لیکن میں تو آج خلاصہ کروں. لیکن چوتھی بات بہت اہم ہے اور وہ ہے کہ باپ کا احترام. باپ اس کام کا نہیں ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کو اٹھا کر کسی اولڈ ہوم میں جا کے داخل کرا دیا جائے.
گھر میں رکھا بھی جائے تو ایسے رکھا جائے جیسے کوئی فضول چیز کوڑے کا ڈھیر ایک طرف پڑا ہوتا. اب میں ایک واقعہ اپنے ایک دوست کا سنا رہا ہوں, اور بہت احتیاط کے ساتھ. لوگ ویسے ہی علماء کے خلاف ہوتے ہیں, اس قسم کے واقعات ان کو اور موقع دیتے ہیں, لیکن بتانا یہ ہے کہ شیطان گمراہ تو ہر ایک کو کر سکتا ہے. میرے ایک ساتھی تھے, پھر وہ گئے نجف میں, وہاں بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں براہ راست صدام کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی, حسن البکر کی حکومت. گئے وہاں کی تعلیم حاصل کی, واپس آئے. یہ تھے ایک عالم گھرانے کے, ان کے باپ بھی ایک عالم تھے جنہوں نے یہیں پاکستان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی اور اچھے خطیب تھے. اب یہ بیٹا پڑھ کے آیا اور اتنا بڑا ہو گیا. پنجاب کا ایک رواج ہے کہ وہاں پہ ایک مقرر تقریر نہیں کرتا, جلسے ہوتے ہیں. عام مجلسوں کی بھی بات کر رہا ہوں, احتجاجی جلسوں کی نہیں. 4 5 6 خطیب تقریر کریں گے. اب یہ نجف سے پڑھ کے آئے ہیں, عالم بن کے آئے ہیں. ہمارے یہاں تو ایک زمانے میں تصور یہ تھا, ایک زمانے جو نجف سے پڑھ کے آئے وہ مجتہد بن کے آتا. ان کو بھی بلایا گیا, ان کے والد تو ہر سال جاتے تھے. جب وہ وہاں پہنچے تو انتظامیہ سے انہوں نے پہلی شرط یہ لگائی کہ میری تقریر بعد میں ہوگی, میرے والد کی پہلے ہوگی, کیونکہ وہ کراچی میں پڑھے ہوئے اور میں نجف سے پڑھ کے آیا. اب میں ان سے بڑا ہو چکا ہوں, اب میں ان سے پہلے تقریر نہیں کروں. یہ ایک عالم گھرانے کے, ایک نجف کے فارغ التحصیل عالم کی بات ہو رہی. اور آج کل تو میں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, ماں بوڑھی ہوئی, باپ بوڑھا ہوا. ایک باپ 10 بچوں کو پال لیتا ہے, 10 بچے مل کے ایک باپ کو نہیں پالتے. یہ حسن مجتبیٰ کی سیرت کا واقعہ خالی اولاد کی تربیت کی طرف نہیں ہے, اس میں باپ کی اہمیت خالی احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں میرا باپ ہے. یتلجلج لسانی لعل سیدی یرانی, مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آقا و سردار مجھے دیکھ رہا ہے. باپ کا لفظ بھی نہیں کہا. اور یاد رکھیے اس میں جو ایک لفظ آیا یہ بہت اہم لفظ ہے. اب یہاں پہ میں پھر ڈر گیا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ امام حسن کے فضائل بیان کرتے ہوئے آقا حسین کی توہین ہو رہی ہے. اب جو چند جملے آخری ختم ہو رہی ہے بات. امام حسن کا بیان ابھی باقی, بہت سے فضائل کے نقطے اور واقعات کل آ جائیں گے, لیکن یہ والی بات تو مکمل کروں. اور وہ یہ کہ اگر آپ دونوں بھائیوں کی سیرت دیکھیں گے نا تو ہر جگہ آپ کو آقا حسن آقا حسین سے آگے اور بڑے نظر آئیں گے, عمر میں نہیں اور چیزوں میں بھی. اب جو میں پہلے ایک بات کہتے رک گیا, اس کو پورا کر کے اس جملے کی مختصر وضاحت کروں. موقع ملا تو تفصیل کل آئے گی, تفصیل بہت اہم ہے. معصوم کا ہر جملہ اہم ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ان کا بابا ان سے بہتر. ہما امامان, اور میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں, قاما اور قعدہ, چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھ جائیں. اب یہاں کھڑا ہونے کسے کہتے, بیٹھنا کسے کہتے؟ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا امامت سے کیا تعلق ہے, یہ اپنی جگہ. اس کے بعد پھر ایک لفظ آتا ہے جس کو دیکھ کر ہمارے کچھ بھائی مسلمان فرقے والے وہ دوسری طرف چلے گئے. کچھ مسلمانوں کیا جیسے فضائل رسول بس اسی کا نام ہے, زلفیں کیسی تھی اور بال کیسے تھے اور ہونٹ کیسے تھے اور رخسار کیسے تھے اور جسمانی فضائل, لباس کیسے پہنتے تھے اور شلوار کیسی ہوتی تھی اور ساری چیزیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. اسی طرح یہ اور میرا بیٹا حسن میرے آدھے جسم کا وارث ہے یا مشابہ ہے, اور بیٹا حسین باقی نچلے جسم کا. اب جائیے باقی مسلمانوں کا دیکھیے, اس کے حوالے سے کبھی پیغمبر کی نعوذ باللہ ناف کا تذکرہ ہو رہا ہے, کبھی پیٹ کا تذکرہ ہو رہا ہے, کبھی سینے کا, کبھی پیر کیسے تھے تو حسین کے پیر کیسے تھے. کیا یہ پیغام دیا جا رہا؟ الفاظ. یہاں پہ پھر وہی بات ہوتی ہے نا جو امام نے اس آدمی سے کہی, قرآن کے الفاظ پڑھنا کافی نہیں, سمجھ کہ کہہ کیا رہا ہے قرآن. یہیں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے مرجع وقت کی. خالی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے آپ حدیثیں نہیں اخذ کر سکتے. آج کل یہ بھی ایک فیشن چلا ہے نا. خیر, ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے ممبروں پہ آپ سنتے رہتے ہیں, مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. پیغمبر کا آدھا جسم حسن جیسا آدھا حسین جیسا, لیکن آدھا بھی کس طرح, اوپر کا جسم حسن جیسا نیچے کا جسم حسین جیسا.
اوپر کے جسم میں ہاتھ ہوتے ہیں، نیچے کے جسم میں پیر ہوتے ہیں. اوپر کے جسم میں ہاتھ ہوتے ہیں اور زبان ہوتی ہے، نیچے کے جسم میں پیر ہوتے ہیں. میدان میں جنگ کرنے کے لیے پیروں سے چل کے جانا پڑتا اور صلح نامے پہ دستخط کرنے کے لیے ہاتھوں کو حرکت دینا پڑتی ہے. اپنے جسم کے دو حصے کی تقسیم نہیں کی ہے، اپنی رسالت کے دو حصے کیے ہیں. جب صلح حدیبیہ کا موقع آئے گا تو حسن میرا وارث بنے گا. جب بدر و احد جیسی جنگ، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اگر فرض کر لو کہ دو خدا ہوتے، اگر فرض کر لو کہ اے حبیب تم شرک کرتے، فرض کر کے تو آپ اتنی بڑی بات بھی کہہ سکتے ہیں نا، دو خدا، رسول شرک کریں. فرض کیجئے آج ایران اس وقت ایک مرتبہ مصالحت کی میز پہ جا کے بیٹھ جائے کہ جو کچھ ہوا ہم بھی بھول جاتے ہیں، آپ بھی بھول جائیے، آج ہم آپ سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں، اے امریکہ، اے اسرائیل، آؤ ہم اور تم دونوں جو ہے تعلقات بحال کرتے ہیں. فرض کیجئے ایسا ہو، آپ کو 90% مومنین نظر آئیں گے کہ ان کی وہی کیفیت ہوگی جو صلح حدیبیہ کے وقت عام مسلمانوں کی تھی. کہ پھر یہ ساری قربانیاں کس لیے، پھر یہ ساری تبلیغات کس لیے؟ دیکھا جھک گئے نا، دیکھا ڈر گئے نا، دیکھا طاقت کے سامنے سر جھکا لیا نا، دیکھا اتنی بڑی قربانی کو نظر انداز کر دیا نا. یہی کہا جائے گا نا. ایسے ہی جھکنا تھا تو پہلے اتنا زیادہ، نعوذ باللہ، اکڑ کے کیوں کھڑے ہوئے؟ یہ میں عام لوگوں کی جملے کہہ رہا ہوں. اگر آج کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جو اب ہو گیا تو ہو گیا، کتنا طنز ٹونٹنگ، مخالفت، گالیاں، برا بھلا کہنا. یہ تو ہوگا اگر ایک مرجع یا آیت اللہ لیول کے علماء ایران میں یہ فیصلہ کر لیں. وہاں امام حسن نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مجھے معاویہ سے صلح کرنا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت ایک بڑی تعداد میں شیعوں کی کیفیت کیا تھی. یہاں تک کہا گیا کہ آپ کے بابا اتنی کامیابیاں حاصل کر چکے تھے. جب مولا علی کو شہید کیا گیا نا تو مولا نے معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے پورا نیا لشکر تیار کر لیا تھا. عید کے فوراً بعد نکلنا تھا، 10 دن پہلے شہید ہو. باپ نے تو اتنا بڑا جہاد کیا حاکم شام کے خلاف، اور آپ جھک گئے، آپ دب گئے، آپ نے مصالحت کر لی. کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا. اس وقت پوچھ رہا تھا، آج معلوم ہے ہم کو، کیونکہ آج ہمارا اور امام حسن کا 1000 سال کا فرق آ گیا. ٹائم گزرنے کے بعد بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی. مثلا چھوٹی سی مثال دے دوں، بہت بچوں جیسی. مرحوم آیت اللہ خوئی کی زندگی میں کتنی ان کی مخالفت نہ کی گئی، کیسا کیسا ان کی توہین نہ کی. آج 30 سال ہو گئے، اب پتہ چل رہا ہے ان کی عظمت ان لوگوں کو بھی جو ان کے مخالف تھے. میں اس جملے کی تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، وقت نہیں. وقت گزرنے کے بعد پھر بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن عین موقع پر حسن مجتبیٰ کو اتنا بڑا یہ امتحان دینا پڑا. حسین نے جہاد کیا، سب نے کہا، یعنی سب سے مطلب صاحبان ایمان، کہ واقعا آقا حسین نے اپنے باپ علی کی شجاعت دکھا دی. یہ ہوتی ہے امامت کی شان. جان دے دیں گے لیکن دشمن کے آگے نہیں جھکیں گے. لیکن جب آقا حسن نے صلح نامے میں دستخط کی، اور کس کے آگے؟ یزید کا باپ، جو واقعا یزید کا باپ ہی سمجھیے اس کو ہر طرح سے. کیسا شوق لگا صاحبان ایمان. یہ نہ سمجھیے کہ وہ امام تھے ان کے خلاف کون بولے گا. یقین رکھیے کہ آج اگر امام حسن ہوتے اور آج ہمارے سامنے صلح نامے پہ دستخط کرتے، ہمارے یوٹیوب چینل، ہمارے ٹک ٹاک، ہمارے واٹس ایپ، ہمارے انسٹاگرام امام حسن کے خلاف حرکت میں آ جاتے. وہی کہتے جو آغا خانی فرقہ کہتا ہے، جو زیدی فرقہ کہتا ہے، کہ ہم امام حسن کو امام نہیں مانتے. پہلے امام علی ہیں، دوسرے امام حسین. کیونکہ حسن نے جنگ نہیں کی ہے اور خود ہی ہٹ گئے امامت سے، تو لسٹ سے نکل گئے. ہم آغا خانیوں کو 6 امامی کہتے ہیں نا، وہ اصل میں 5 امامی ہیں. آج ہم یہی جملے کہتے ہیں. ہم سے مطلب سب لوگ نہیں، ہم ایک عام جو ماحول آپ جذباتیت کا دیکھتے ہیں نا. یہ امام حسن نے اتنا بڑا امتحان دیا، لیکن اسی وجہ سے کہ حسن کو اتنا بڑا امتحان دینا تھا، رسول خدا سے لے کے شہزادی فاطمہ سے لے کے امام علی سے لے کے امام حسن تک، حسن کے فضائل زیادہ بیان کیے گئے، حسین کے فضائل کم بیان کیے گئے.
کیونکہ پتا تھا کہ حسین کا ایک کارنامہ کائنات کے فضائل پر حاوی آ جائے گا، ضرورت نہیں ہے کچھ اور بتانے کی. اور پتا تھا کہ حسن کا ایک سلو نامے پہ دستخط کرنا اتنا لوگوں کی ٹونٹنگ اور توہین کا سبب بنے گا کہ حسن کا صحیح تعارف کرانا ضروری ہے. اور وہ صحیح تعارف کیا وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن بس اتنا یاد رکھیے کہ حسن کی ولادت کی جو خوشی منائی گئی وہیں سے بات کر رہا ہوں، وہ حسین کی ولادت پہ بھی نہیں منائی گئی. حسین کی ولادت پہ آنسو بہائے گئے. کبھی جبرائیل آ کے مصائب بتا رہے ہیں، کبھی رسول خدا مصائب بیان کر رہے ہیں، کبھی فاطمہ رو رہی. صحیح پراپر جو خوشی ہے وہ حسن مجتبیٰ کی ولادت. آج کی رات واقعاً خوشی کی رات ہے، اور وہ دنیا میں آیا جو جوانان جنت کا سردار ہے. تو صحیح معنوں میں آج دعائے مجیر دل کی گہرائی سے پڑھنے کی دعا ہے. اجرنا من النار یا مجیر، اے پناہ دینے والے ہمیں آتش جہنم سے پناہ دے حسن مجتبیٰ کے وسیلے سے، اور اس جنت میں حسن کے ساتھ لے جا جہاں کے جوانوں کے سردار حسن ہے. آج کوئی زہرا کی خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتا. میں پھر جملہ دہرا دوں کہ زہرا اتنی خوش حسین کی ولادت پہ نہیں تھی. وجہ میں نے بتا دی، واقعاً خوشی. جب اتنی خوشی ہے تو آئیے ہم اس خوشی سے خود بھی کچھ استفادہ کر لیں کہ اے خدا تجھے حسن مجتبیٰ جیسی عظیم ذات کا واسطہ، اور اس کی وجہ سے زہرا جیسی عظیم شخصیت کی خوشی کا واسطہ. صاحبان ایمان کے دامن کو تمام خوشیوں سے بھر دے، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. ان میں جو کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہیں حسن کے طفیل میں ان کی مصیبت و پریشانی دور فرما. خالی ہم زندوں تک نہیں، اگر ہمارے مرحومین خدا نہ خاصہ کسی عذاب میں مبتلا ہیں تو خوشی کے موقع پہ بادشاہ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، ہمارے مرحومین کو عذاب سے رہا کر کے جنت میں حسن کا ساتھی بناؤ. اور خدا بندہ حسن کے زمانے کی طرح اس وقت بھی صاحبان ایمان، دعا کا جملہ کل آئے گا، حسن کے زمانے کی طرح اس زمانے کے صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد اور ایمان خطرے میں ہے. ہمارے جان، مال، عزت، آبرو، اولاد اور ایمان کی حفاظت کے لیے تمام دشمنان دین و ایمان کا خاتمہ فرما اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کیوں کیا میں نے؟ میری آئی سائٹ بہت ویک ہے، جب میں آتا ہوں مجھے نظر نہیں آتا. کئی لوگ سلام کرتے ہیں میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، تو سمجھتے ہوں گے کہ مولانا اتنے مغرور ہیں. جن کو میں نہیں دیکھ پایا ان سب کے سلام کا میں نے جواب دیا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.